اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پر بولنے کا موقع دیا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بولنے کے کئی موقع دیے، اور میں الگ الگ ٹاپکس پہ بھی بات کرتی ہوں، لیکن آج جو ٹاپک مجھے یہاں پر دیا گیا ہے وہ ایجوکیشن کے تعلق سے ہے۔ اس لیے میں آپ تمام سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اسے بڑے ہی دھیان سے اور توجہ سے سنیے، کیونکہ میں یہاں پر نہ ہی آپ کو ہنسانے کے لیے آئی ہوں، نہ ہی آپ کو رلانے کے لیے آئی ہوں، میں تو یہاں پر صرف آپ کے ضمیر کو جگانے کے لیے آئی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم حاصل کرنے کا حکم دیا، اور تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہے جس نے قرآن میں علم کا بیان کیا ہے۔ اور قرآن جو 86 مقامات سے بھی زیادہ پر علم پر بات کر رہا ہے، وہ قرآن ہمیں ابھار رہا ہے کہ علم حاصل کرو۔ اگر کامیابی پانا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، اگر بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، اگر عزت پانا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، اگر اللہ کا ذکر و اذکار کرنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، اگر صحیح طریقے سے روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز ادا کرنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، کیونکہ بغیر علم کے یہ تمام چیزیں ممکن نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر یہ بڑا کرم کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، ورنہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت عرب کے کیا حالات تھے، اس وقت عرب کا کیا ماحول تھا۔ عرب کے حالات بے حد و خراب اور بدترین تھے، جاہلیت وہاں پوری طریقے سے قائم تھی۔ اور اگر ہم یوں کہیں کہ اس دور سے آج کا دور بہتر ہے تو ہم غلط نہیں ہوں گے، کیونکہ آج کے دور میں ہمارے نوجوان شراب پی رہے ہیں، گانجا پی رہے ہیں، چھپ کر، ڈر کر، مگر اس دور میں شراب کھلے عام پیا جاتا تھا۔ آج ہماری عورتیں دھیرے دھیرے بے پردگی اختیار کر رہی ہیں، مگر اس دور میں بے پردگی کا ماحول تھا۔ آج ہماری عورتوں کا وہ مقام ہے کہ انہیں برابری پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، مگر اس دور میں نہ ہی عورتوں کی عزت تھی، نہ ہی ان کا کوئی مقام تھا، انہیں صرف ایک عیش و عشرت کا سامان سمجھا جاتا تھا۔ ایسے بھیانک ماحول میں، ایسے ماحول میں جہاں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، روشنی کی کوئی مشال نہیں تھی، جہاں پر بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، ایسے ماحول میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہاں کے نظام کو اس طرح بدلتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور عرب میں جو بیٹیوں کو زندہ دفنانے کا رواج عام تھا، اس رواج کو ختم کر کے دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ بیٹیوں کی حفاظت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور انہیں اب گاڑا نہیں جائے گا، انہیں بھی جینے دیا جائے گا، کیونکہ انہیں بھی جینے کا حق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹیوں کے مقام اور اس کے مرتبے کو اتنا بلند کیا کہ ایک مقام پر فرمایا میں بیٹیوں کا باپ ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں لفظ کا استعمال اس وقت کرتے ہیں جب کوئی بڑی فضیلت بتانی ہوتی ہے، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میں لفظ کا استعمال کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹیاں کتنی بڑی نعمت ہیں۔ اور ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور 1 بیٹا ہو، اور وہ شخص سفر سے لوٹ کر آیا ہو اور سفر کے درمیان اگر اس نے کوئی تحفہ خریدا ہو تو وہ سب سے پہلے آ کر اپنے بیٹے سے نہ ملے، وہ تحفہ اپنے بیٹے کو نہ دے، کیونکہ بیٹیاں اگر یہ منظر دیکھیں گی تو ان کا دل ٹوٹے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی بیٹیوں کا دل توڑا گویا اس نے مجھ محمد کا دل توڑا۔ اور اے بیٹیوں کی پیدائش پر منہ بنانے والے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹوں کی پیدائش پر کوئی بشارت نہ دی، لیکن بیٹیوں کی پیدائش پر جنت کی بشارت دی۔ اور آج جو دنیا نعرہ لگا رہی ہے،
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कोई नया नारा नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये 1450 साल पुराना मेरे नबी का दिया हुआ फॉर्मूला है जिसे आज ये दुनिया इस्तेमाल कर रही है। उस वक्त मेरे नबी ने बेटियों को बचाया भी और बेटियों को पढ़ाया भी, और आज दुनिया उसी फॉर्मूले को इस्तेमाल कर रही है। और वो बेटियां ही तो थी जिन्होंने इल्म हासिल किया तो इतिहास रच दिया। आज मुसलमानों के लिए एक अच्छा स्कूल खोलना बहुत मुश्किल काम है, मगर उस दौर में जब बेटियों ने इल्म हासिल किया तो यूनिवर्सिटीज खोल दी। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं, ये मेरी रिसर्च नहीं, ये मेरी डिस्कवरी नहीं, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की डिस्कवरी है जो ये बताती है कि दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जिसने कायम की वो एक कलमा पढ़ने वाली औरत थी। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जिसने खोली वो एक मुस्लिम औरत थी जिसका नाम फातिमा अल फिहरी है। इसलिए मुसलमानों, तुम भी अपनी बेटियों को पढ़ाओ, क्योंकि वो भी इतिहास रचने के लिए तैयार बैठी है। सिर्फ तुम्हें उन्हें गाइड करने की जरूरत है, सिर्फ तुम्हें अपना हलाल माल थोड़ा सा उन पर खर्च करने की जरूरत है। और फिर हमें जमाने का मुंह भी तो बंद करना है जो ये कहती है कि मुसलमानों की बेटियां पढ़ती नहीं है, मुस्लिम बच्चियां पढ़ी लिखी नहीं होती। जमाने का मुंह बंद करने के लिए भी ऐ मुसलमानों, तुम अपनी बेटियों को पढ़ाओ, क्योंकि आज के इस दौर में हमारे लिए रोटी और बोटी से ज्यादा जरूरी इल्म है। इल्म आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और अल्लाह ताला ने जो उन्हें कुरान अता किया, उस कुरान के जरिए मेरे नबी ने अरब में मौजूद तमाम बुराइयों को इस तरह खत्म किया कि जब कुरान में शराब के हराम होने की वही आई और मेरे नबी ने जब इस वही को आम किया और लोगों ने जब इस वही को समझा तो अपने होठों से शराब को इस कदर दूर कर दिया कि मक्के में शराब की नदियां बह गई। औरतें बेहिजाब फिरा करती थी। जब कुरान में पर्दे का हुक्म आया तो ऐसा पर्दा करने लगी कि पहचानी नहीं जाती थी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के गुस्से से सारा अरब कांपता था, मगर इल्म की एक आयत ने उन्हें तब्दील कर कर रख दिया, उन्हें मोम कर कर रख दिया। ये इतनी तब्दीलियां, ये इतने चेंजेस, ये इतने बदलाव कहां से आए? सिर्फ और सिर्फ इल्म की वजह से आए, सिर्फ और सिर्फ कुरान की वजह से आए। और यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नमूना पेश कर दिया कि अगर आप बुराइयों को खत्म करना चाहते हो तो कुरान को मजबूती से थामो। मगर आज हमने कुरान को छोड़ा है तो बुराइयों ने हमें इस कदर जकड़ा है कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। और हमें सिर्फ कुरान को थामना ही नहीं बल्कि कुरान को पढ़ना है और उसके मतलब को समझना है, क्योंकि कुरान एक अरबिक लैंग्वेज में है, कुरान एक अरबी जुबान में है और हमारी लैंग्वेज, हमारी मदर टंग हिंदी है। इसलिए हम सबके लिए आसान नहीं कि हम कुरान की अरबी जुबान को बहुत ही आसानी से समझ सके। इसलिए हमें उसकी ट्रांसलेशन, इसलिए हमें उसके तर्जुमे को पढ़ना बेहद जरूरी है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो मुअर्रिखीन ने ये काउंट कर कर बताया कि 17 अफराद ऐसे थे जो सिर्फ पढ़ना लिखना जानते थे। मगर मेरे नबी ने इल्म पर इतना जोर दिया, इल्म को इस तरह फैलाया कि 23 साल की मुद्दत में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों के हाथों में कलम थमाकर ये दुनिया को बता दिया कि इस्लाम मिटने के लिए नहीं बल्कि कयामत तक रहने के लिए आया है। और जितने भी इल्म होंगे, जितने भी उलूम होंगे, जितने भी फन होंगे वो इस्लाम के मानने वालों के पास होंगे, चाहे वो साइंस का इल्म हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का इल्म हो, चाहे वो फिजिक्स का इल्म हो, चाहे वो केमिस्ट्री का इल्म हो, चाहे वो बायोलॉजी का इल्म हो, चाहे वो न्यूरोलॉजी का इल्म हो, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी का इल्म हो, चाहे वो पॉलिटी का इल्म हो, चाहे वो हिस्ट्री का इल्म हो, चाहे वो साइकोलॉजी का इल्म हो, चाहे वो फिजियोलॉजी का इल्म हो, चाहे वो लिटरेचर का इल्म हो, चाहे वो पोइट्री का इल्म हो, वो तमाम के तमाम इल्म इस्लाम के मानने वालों के पास होंगे। मगर आज हम इल्म हासिल नहीं करते, आज हम इल्म से इतने दूर हो चुके हैं कि इस दुनिया में न हमारी कोई इज्जत है और ना ही कोई मकाम है, और दुनिया जैसे चाहती है वैसे हमारा इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि हमने इल्म हासिल करना छोड़ दिया है। हम इल्म से इतने दूर हो चुके हैं कि आज हमारा मुस्लिम माशरा दुनिया के माशरों के मुकाबले में इल्म में बहुत कमजोर नजर आता है।
लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि हमें इसे मजबूत बनाना होगा। मगर हम इसे मजबूत और ताकतवर कैसे बनाएं? क्या हम कोरमा खा के इसे मजबूत बना सकते हैं? क्या हम निहारी खा के इसे मजबूत बना सकते हैं? क्या हम पाया खा के इसे मजबूत बना सकते हैं? क्या हम जर्दा पुलाव खा के इसे मजबूत बना सकते हैं? क्या हम चिकन चंगेजी खा के इसे मजबूत बना सकते हैं? क्या हम बिरयानी खा के इसे मजबूत बना सकते हैं? अगर ये सब खाकर हम अपनी कौम को मजबूत और ताकतवर बना सकते तो ये तो हम सालों से खाते आ रहे हैं। मगर हमारा मुस्लिम माशरा अभी तक मजबूत और ताकतवर क्यों नहीं हुआ? तो पता ये चला कि सिर्फ खाकर हम अपनी कौम को मजबूत और ताकतवर नहीं बना सकते। अगर हमें अपनी कौम को मजबूत और ताकतवर बनाना है तो हमें अपने दिल में यह इरादा करना होगा कि हमें अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना है, क्योंकि हम अपनी कौम को मजबूत और ताकतवर तो बना सकते हैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाकर, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाकर, अपने बच्चों को लॉयर बनाकर, अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाकर, अपने बच्चों को टीचर प्रोफेसर बनाकर, अपने बच्चों को कारी हाफिज मुफ्ती मौलाना बनाकर। क्योंकि हमारी कौम में डॉक्टर्स की भी जरूरत है, हमारी कौम में इंजीनियर्स की भी जरूरत है, हमारी कौम में लॉयर्स की भी जरूरत है, हमारी कौम में टीचर प्रोफेसर्स की भी जरूरत है, हमारी कौम में कारी हाफिज मुफ्ती मौलानाओं की भी जरूरत है। आप अपने दिल पर यह हाथ रखकर सोचिए कि अगर हमारी कौम का कोई बच्चा इंजीनियर हो तो जितने भी मस्जिद मदरसे मज़ारात खानकाहों पर के जो नक्शे बनाए जाते हैं उन नक्शों में काफी पैसा खर्च किया जाता है। अगर वही काम हमारी कौम का वो बच्चा करेगा तो हमारी कौम का पैसा बचेगा और हमारी कौम का भला होगा। इसी तरीके से अगर हमारी कौम के बच्चे लॉयर्स हों तो जितने भी मस्जिद मदरसे मज़ारात खानकाहों पर जो केस चलते हैं उन केसों को जब वो लड़ेगा तो हमारी कौम का पैसा बचेगा और हमारी कौम का भला होगा। इसी तरीके से अगर हमारी कौम के बच्चे टीचर प्रोफेसर हो तो जितने भी इल्म हासिल कर रहे बच्चे हैं वो उन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे और हमारी कौम भी इल्म के मैदान में बहुत आगे नजर आएगी। और आज के इस दौर में हमारी कौम के बच्चों को कंप्यूटर की दुनिया में भी आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। आज के इस दौर में हमारी कौम के बच्चों को इंग्लिश जुबान में भी माहिरीन होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर कोई अंग्रेज हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे इंग्लिश जुबान में, अगर कोई अंग्रेज हमारे उलमाओं के खिलाफ कोई गलत बात कहे इंग्लिश जुबान में, तो हमारे बच्चों को इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि वो वहीं पर उनका जवाब देकर उन्हें खामोश कर दें। और मैंने कंप्यूटर की बात इसलिए कही क्योंकि आज कलम की जगह कीबोर्ड ने ले ली है और आज इंटरनेट का दौर है। और इसी इंटरनेट के दौर में कुछ दुश्मनान इस्लाम ऐसे भी हैं जो इस्लाम को टारगेट करते हुए हमारे नबी के खिलाफ गलत बोलते हैं, हमारे उलमाओं के खिलाफ गलत बोलते हैं और कार्टून पिक्चर्स के जरिए इस्लाम को टारगेट करते हैं। इसीलिए हमारी कौम के बच्चों को कंप्यूटर की दुनिया में भी इतना आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि वो वहीं पर उन्हें रोक दे, उन्हें खामोश कर दे, उन्हें जवाब दे दे। और आज कंप्यूटर मल्टीनेशनल कंपनीज में वर्क करने के लिए, बड़ी बड़ी नौकरियां पाने के लिए, बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचने के लिए भी बेहद जरूरी है। इसलिए मुसलमानों, तुम अपने बच्चों को कंप्यूटर की भी नॉलेज दो, उन्हें इंग्लिश जुबान का भी माहिरीन बनाओ, उन्हें दीन का भी इल्म सिखाओ और दुनिया का भी इल्म सिखाओ, क्योंकि इल्म हमारे लिए बेहद जरूरी है। इल्म आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। और इन सब के बाद हमें ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा करना होगा, हमें सिस्टम का हिस्सा बनना होगा। और हम सिस्टम का हिस्सा तब बन सकते हैं जब हमारी कौम के बच्चे एसपी हों, जब हमारी कौम के बच्चे डीएसपी हों, जब हमारी कौम के बच्चे आईएएस, आईपीएस, एमपी, एमएलए, मजिस्ट्रेट हों। तब हम सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं, तब पावर हमारे हाथ में आ सकती है। आप ये सोचिए कि अगर किसी थाने या किसी इलाके में कोई मुस्लिम एसपी मौजूद हो तो क्या किसी बेगुनाह पर जुल्म होने देगा? अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिश चल रही होगी तो क्या उस साजिश को कामयाब होने देगा? हरगिज नहीं होने देगा, क्योंकि पावर उसके हाथ में होगी। इसलिए मुसलमानों, तुम अपने बच्चों को सिस्टम का भी हिस्सा बनाओ। और अगर आप ये सोचते हैं कि हम अपनी कौम के हालात बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर बदल सकते हैं, हम अपनी कौम के हालात महंगी कार खरीदकर, महंगी मोबाइल फोन्स खरीदकर बदल सकते हैं, तो याद रखिए हरगिज नहीं हो सकता। जब तक कि मुस्लिम कौम इल्म हासिल ना करे तब तक उसकी तरक्की नहीं
ہو سکتی تب تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری قوم کے حالات کوئی نیتا بدل دے گا تو یہ بھی ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کی گاؤں کی گلیوں اور سڑکوں کے حالات ابھی پوری طریقے سے نہ بدلے۔ جو نیتا آپ کی گلیوں اور سڑکوں کے حالات نہ بدل سکے وہ آپ کے حالات کیا بدلیں گے؟ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے دیش کے پردھان منتری نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہر کسی کے کھاتے میں 15 لاکھ روپے ڈالے جائیں گے اس کے بعد ہمارے حالات بدل جائیں گے، تو یہ بھی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ تھک ہار کر یہ سوچتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالی ہمارے حالات بدل دے گا تو یہ بھی ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے اللہ کا بھی ایک نظام ہے، میرے اللہ کا بھی ایک قانون ہے۔ میرا اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے میں اس قوم کے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس قوم کے لوگ اپنے حالات بدلنے کے لیے خود تیار نہ ہو جائیں۔ اگر ہمیں بدلنا ہے تو ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا، ہمیں علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا قرآن کی پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ بھی علم کے تعلق سے ہوئی۔ ہم نے دیکھا جو عرب میں برائیاں ختم ہوئی وہ بھی علم کی وجہ سے ہوئی۔ ہم نے دیکھا جو آج ہماری شریعتوں کو توڑا جاتا ہے وہ بھی علم کی بنیاد پر توڑا جاتا ہے۔ آج جو اسلام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہ بھی علم کی بنیاد پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ علم کے میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج میڈیا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے بڑی بڑی حکومتیں پلٹ جایا کرتی ہیں۔ کسی شخص کا نام ہو جاتا ہے اور کوئی شخص بدنام ہو جاتا ہے۔ اسی میڈیا، اسی نیوز چینلز پر آپ نے بہت سارے ڈیبیٹس دیکھے ہوں گے، آپ نے طلاق کے مدعے پر ڈیبیٹس دیکھے ہوں گے، آپ نے گو ہتیا کے مدعے پر ڈیبیٹس دیکھے ہوں گے، آپ نے بابری مسجد کے مدعے پر ڈیبیٹس دیکھے ہوں گے، آپ نے CA/NRC کے مدعے پر ڈیبیٹس دیکھے ہوں گے۔ ان ڈیبیٹس میں آپ نے ایک چیز اور بھی دیکھی ہوگی کہ ہماری طرف سے تو بولنے والے 2 ہوتے ہیں اور دوسری طرف بولنے والے 8 ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس بولنے کے لیے بہت کم وقت ہوتا ہے اور دوسری طرف بولنے کے لیے بہت زیادہ وقت ہوتا ہے۔ وہ اپنے میسج کو زمانے تک بہت ہی آسانی سے پہنچا دیتے ہیں، مگر ہمارا میسج دب کر رہ جاتا ہے، کیونکہ جب ہمارے مولانا بولنا شروع کرتے ہیں تو ٹی وی اینکر انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ تو بیٹھ جائیے، آپ روڑی وادی ہیں، آپ کٹر وادی ہیں، اور انہیں خاموش کر دیا جاتا ہے اور اسلام کا صحیح میسج زمانے تک نہیں پہنچ پاتا۔ اگر ہم بھی برابر ہوں، ہم بھی 4 ہوں اور ان کے بھی 4 ہوں تو ہمارے پاس بھی بولنے کا اتنا ہی وقت ہوگا جتنا ان کے پاس بولنے کا وقت ہے، پھر اسلام کا صحیح میسج زمانے تک پہنچ پائے گا۔ اسی لیے ہماری قوم کے بچوں کو میڈیا کی دنیا میں بھی آگے بڑھنا بے حد ضروری ہے، لیکن صحیح علم حاصل کر کر۔ اور اب ہمیں جواب دینا ہوگا، کیونکہ اگر ہمیں زمانے کو خاموش کرنا ہے تو ہم زمانے کو صرف جواب دے کر ہی خاموش کر سکتے ہیں، ورنہ یہ زمانہ کبھی خاموش نہیں ہوگا اور یوں ہی اسلام کو ٹارگٹ کرتا رہے گا، مسلمانوں کو گمراہ کرتا رہے گا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا دشمن کون سے ہتھیار کا استعمال کر رہا ہے۔ اگر وہ ہمیں قلم کے ذریعے ٹارگٹ کرتا ہے تو ہمیں قلم کے ذریعے ہی اسے جواب دینا ہوگا۔ اگر ہمارا دشمن انٹرنیٹ کے ذریعے ہمیں ٹارگٹ کرتا ہے تو ہمیں انٹرنیٹ کے ذریعے ہی اسے جواب دینا ہوگا۔ اگر ہمارا دشمن سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں ٹارگٹ کرتا ہے تو ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہی اسے جواب دینا ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا گریک جب سائنس کی دنیا میں عروج پر تھا اور سائنس کے بیس پہ کتابیں لکھ رہا تھا، وہ کتابیں ڈائریکٹ قرآن سے ٹکرا رہی تھی اور قرآن کے خلاف جا رہی تھی، جنہیں پڑھ کر کچھ لوگ اور کچھ علماء بھی گمراہ ہوئے، جن میں سے ایک کا نام وسینا ہے، جنہیں ہم ابن سینا کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بہت مشہور شخص تھے، یہ بھی گمراہ ہوئے۔ اس کے بعد حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ گریک ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہمارا دشمن کون سے ہتھیار کا استعمال کر رہا ہے، تو دشمن قلم کا استعمال کر رہا ہے۔ اس کے بعد حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بغداد کی حکومت سے مل کر بغداد کے اندر ایک ریسرچ فاؤنڈیشن قائم کیا جس کا نام بیت الحکمہ ہے، جو آج بھی بغداد کے اندر موجود ہے۔ اس ریسرچ فاؤنڈیشن میں دنیا کے تمام ماہرین کو ریسرچ کرنے کے لیے بلایا گیا، اور اس کے بعد حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنا قلم اٹھایا اور گریک سے کہا اب تمہیں ہم یوں جواب دیتے ہیں، اور اس کے بعد امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کتابیں لکھنا شروع کیا اور گریک کی کتابوں کو رد کرنا شروع کیا اور گریک خاموش ہو گیا۔
اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی شخص نہیں، یہ اس دور کے بہت بڑے امام تھے اور سوشیولوجی کے ماہرین بھی تھے۔ انہوں نے بھی زمانے کو جواب دے کر ہی خاموش کیا، اور آج ہمیں بھی زمانے کو جواب دے کر ہی خاموش کرنا ہوگا، ورنہ یہ زمانہ کبھی خاموش نہیں ہوگا۔ یوں ہی اسلام کو ٹارگٹ کرتا رہے گا، مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتا رہے گا، اور اگر یقین کرتے جو اپنے رہبر کی رہبری پر ہم ترقی کے نہ جانے کتنے زینے چڑھ گئے ہوتے، اگر روز کے کھانے سے میں لقمہ بچا لیتے، ادا سنت بھی ہوتی اور بچے پڑ گئے ہوتے۔ اے مسلمانوں، تم ناز کرو اپنی تقدیر پر، فخر کرو خود پر کہ تمہیں پڑھنے کے لیے وہ اللہ کہہ رہا ہے، تمہیں پڑھنے کے لیے وہ رسول اللہ کہہ رہا ہے، اور آج کی اس ڈیٹ میں تمہیں پڑھنے کے لیے غیر اللہ بھی کہہ رہا ہے۔ اسی ہندوستان کے ایک مہان شخص جنہیں ہم موہن داس کرم چندر گاندھی کہتے ہیں اور جنہیں ہم مہاتما گاندھی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آپ کا مائک صحیح سے ورک نہیں کر رہا، وہ آگے پیچھے آواز ہو رہی ہے۔ اور جنہیں ہم مہاتما گاندھی کے نام سے بھی جانتے ہیں، انہوں نے جب گجرات وشو ودیاپت کی اسٹیبلشمنٹ کی، اس کی استھاپنا کی، اور جو اس کا لوگو بنایا گیا ہے، اس لوگو میں بڑے اکشروں میں لکھا ہوا ہے سا ودیا ومکتیے، اور اسی لوگو میں بہت ہی چھوٹے اور باریک اکشروں میں عربی زبان میں یہ بھی لکھا ہوا ہے الحکمت و جالت المومن فحیش وزدہ احقو بہا۔ اس کا شارٹ کٹ میں میننگ یہ ہوتا ہے کہ علم مسلمانوں کی کھوئی ہوئی چیز ہے، علم مسلمانوں کی اپنی وراثت ہے، اسی لیے اسے جہاں سے ملے وہاں سے حاصل کر لے، چاہے وہ علم سے اسکول سے ملے، چاہے وہ علم سے کالجز سے ملے، چاہے وہ علم سے یونیورسٹیز سے ملے، چاہے وہ علم سے گھر سے ملے، چاہے وہ علم سے ماں باپ سے ملے، چاہے وہ علم سے بھائی بہنوں سے ملے، چاہے وہ علم سے رشتہ داروں سے ملے، چاہے وہ علم سے قاری حافظ مولاناؤں سے ملے، چاہے وہ علم سے ٹیچر پروفیسر سے ملے، چاہے وہ علم سے لائبریریز سے ملے، اسے جہاں سے ملے وہاں سے حاصل کر لے، کیونکہ علم مسلمانوں کی کھوئی ہوئی چیز ہے، علم مسلمانوں کی اپنی وراثت ہے، اسی لیے اسے چاہیے کہ اسے جہاں سے ملے وہاں سے حاصل کر لے۔ اور آج ہمیں فخر ہے، ہم اس نبی کی امتی ہیں جو تمام نبیوں کا سردار ہے، تمام نبیوں میں سب سے عظیم مرتبے پہ فائز ہے۔ اور حضرت علامہ ابو شریف فرماتے ہیں our prophet is the highest in rank in appearance among all the prophets, no prophet is equal to him in knowledge, in kindness, in justice۔ اور حضرت علامہ ابو شریف فرماتے ہیں ہمارا پیغمبر تمام پیغمبروں میں سب سے عظیم مرتبے پہ فائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پیغمبر کو انفرادی طور پر الگ الگ خوبیوں سے نوازا، اور یہ تمام کی تمام خوبیاں اگر آپ کسی ایک نبی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جن کی تعریف آج اپنے تو اپنے غیر بھی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ who is the writer and who is the author of so many books, when he was going on a tour, in that time he wrote a book, the name of that book is the 100 prosperity of this world, and out of 100 prosperity he gave the name of first prosperity in his book on the first position is Muhammad, peace be upon him. He's not Muslim, he's Christian. If he wanted he can give the name of Jesus, he can give the name of Mary, he can give the name of John, Michael, Paul, but when any educated person they pick up their pen, so they choose the correct thing, and he chose the correct thing is that our prophet is the greater, our prophet is the best. That's why he gave the first name on the first position is Muhammad, peace be upon him. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ جس نے پوری دنیا کا دورہ کرنے کے بعد ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام دنیا کی 100 عظیم ترین شخصیت، اور دنیا کی 100 عظیم ترین شخصیتوں کو ڈھونڈنے کے بعد اس نے اپنی کتاب میں جس پہلی شخصیت کو پہلے نمبر پر رکھا وہ کوئی اور نہیں، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ جو نہ تو مسلمان ہے، وہ ایک عیسائی ہے، اگر وہ چاہتا تو اپنی کتاب میں پہلے نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام کو رکھ سکتا تھا، مریم کو رکھ سکتا تھا، جان مائیکل پال کو پہلے رکھ سکتا تھا، لیکن جب ایک علم والا شخص اپنی قلم اٹھاتا ہے تو یقیناً وہ حقیقت بات لکھتا ہے، اور اس نے پایا کہ ہمارا نبی افضل ہے، ہمارا نبی اول ہے، اس لیے اس نے اپنی کتاب میں ہمارے نبی کو پہلے نمبر پر رکھا۔ اور ہمارے نبی کی کوئی تعریف کیوں نہ کرے، ہمارے نبی کو اپنی کتابوں میں کوئی پہلے نمبر پر کیوں نہ رکھے،
رکھے. ہمارا نبی تو لاجواب ہے, چاہے وہ کارنامے کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ علمی اعتبار سے ہو, چاہے وہ انقلابی اعتبار سے ہو, اور ایک اعتبار سے میرا نبی لاجواب ہے, جن کی تعریف میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ صبا سنک وہ کلی چٹک, یہ زبا چہک لب جو جھلک, یہ مہک جھلک یہ چمک دمک سب اسی کے دم کی بہار ہے. یہ سمن یہ سو سنو یا سمن, یہ بنف جو سنبن و نسترن, گلے سروے لالا برا چمن, وہی ایک جلوہ ہزار ہے. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا, وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا, بادب جھکا لو سرے ملا کہ میں نام لوں گل و باغ کا, گلے در محمد مصطفیٰ, چمن ان کا پاک دیار ہے, چمن ان کا پاک دیار ہے. اور میرے نبی کی کوئی تعریف کیوں نہ کرے, کیونکہ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ یا نبی آپ ہیں, دوسرا کون ہے؟ مانگتی اس لیے ہوں کہ مختار ہو, ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ آپ آئے تو دین حق کا پتہ چل گیا, ورنہ کس کو خبر تھی کہ خدا کون ہے؟ عرش پر پہنچے تو رب نے بھی کہا یہی, آ بھی جا تجھے روکتا کون ہے؟ اور یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے, اس ٹھاٹ سے ہم منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے, اور بے دام ہی بک جاؤں بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں کبھی خسارے نہیں ہوتے. Our prophet is the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala gave him all the knowledges about everything that prophet says to each man and each woman. Acquire knowledge, get education on them is compulsory. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر, اللہ کے آخری رسول ہیں, جنہیں اللہ تعالی نے علم سے نوازا. وہ نبی ارشاد فرماتے ہیں ہر مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. That prophet says to us to get knowledge, to get education, who loves us very much, who loves us more than our mothers, who is the Rahmatul lil Alameen, whom Allah subhanahu wa ta'ala gave the knowledge of Ghaib, who divides the moon into two parts, who upsetting the setting suns, who is the best among all the prophets. That prophet says to get knowledge, to get education, because education is the base, because education is the success, and this is the basic thing. We should be our children there. وہ نبی ہمیں پڑھنے کو کہتا ہے جو ہم سے بے حد محبت کرتا ہے. وہ نبی ہمیں پڑھنے کو کہتا ہے جس نے ہماری ماؤں سے زیادہ ہمیں چاہا. وہ نبی ہمیں پڑھنے کو کہتا ہے جو اپنی انگلیوں کے اشاروں سے چاند کو دو ٹکڑے کرتا ہے. وہ نبی ہمیں پڑھنے کو کہتا ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹاتا ہے. وہ نبی ہمیں پڑھنے کو کہتا ہے جو تمام نبیوں میں سب سے افضل ہے. وہ نبی ہمیں پڑھنے کو کہتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. وہ نبی ہمیں پڑھنے کو کہتا ہے جسے اللہ تعالیٰ خود غیب کا علم دیتا ہے, کیونکہ علم ہی کامیابی ہے اور علم ہی بنیاد ہے. اور ہمارے بچوں میں جو سب سے بنیادی چیز ہونی چاہیے وہ ہے علم, کیونکہ بچے مستقبل کی امید اور امیدوں کے مستقبل ہیں. بچے کسی بھی قوم کے لیے ایک رہنما ہیں. بچے کسی بھی قوم کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہیں, کیونکہ اگر جسم سے ریڑھ کی ہڈی کو نکال دیا جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے, سارا جسم بیکار ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہمارے بچے خراب ہو جائیں, ہمارے بچے برباد ہو جائیں, تو سارا معاشرہ خراب ہو جائے گا, سارا ماحول برباد ہو جائے گا. Because they are the future of our next generation, and they will take responsibility to take care of another generation, کیونکہ یہی آگے چل کر آنے والی نسلوں کو آگے بڑھ کر سنبھالنے والے ہیں. سب سے پہلا اور سب سے اہم سبب جو ہمارے بچوں کے بگڑنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہر مرحلے میں دینی تعلیم اور تربیت کی کمی ہو رہی ہے. دینی تعلیم نہیں جانتے تو کیا کر رہے ہیں, غلط راستے کی طرف چل رہے ہیں. یاد کریے غار حرا کی پہلی آواز کیا تھی, اقرا, read. It hadn't said you have to earn much money, you have to wear expensive clothes, you have to wear attractive jewelries, you have to take care of your neighbors, your elders, your sisters. Even it is not said by Allah subhanahu wa ta'ala, I am only one. یہ نہیں کہا گیا مال کماؤ, اعلیٰ لباس پہنو, خوب زیورات پہنو, رشتہ داروں کا خیال کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, حتیٰ کہ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے. بسم ربک الذی خلق. Read the name of your Lord who created you. پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. پڑھو اس رب کے نام سے جس نے زمین و آسمان بنائے. پڑھو اس رب کے نام سے جس نے دن اور رات بنائے. پڑھو اس رب کے نام سے جس نے سورج اور چاند بنائے. پڑھو اس رب کے نام سے جس نے ہوائیں چلائے. پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پہاڑ بنائے. پڑھو اس رب کے نام سے جس نے بنجر زمین کو سبز کیا. پڑھو اس رب کے نام سے جس نے سمندر بنائے. پڑھو اس رب کے نام سے جس نے سمندروں کے اندر تمہارے لیے مچھلیاں
پیدا کی کیونکہ علم ماننے اور جاننے کے ہیں. علم کسی بھی چیز کو اس کی اصل حقیقت پر مکمل طور سے پا لینے کو کہتے ہیں. علم دو طرح کا ہوتا ہے, ایک دینی علم, دوسرا دنیاوی علم. دینی علم اس علم کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے روشن دلائل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا, اور اس علم کی تعریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. ترمذی کے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انبیاء نے دینار و درہم نہیں چھوڑا بلکہ اپنے بعد کے لوگوں میں علم دین چھوڑا, اور جس نے اس علم دین کو حاصل کر لیا اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت میں سب کچھ دے دیا. When the message of Quran came on the Muhammad, peace be upon him, what was the first announcement of Quran? It can be many announcements. The announcement of Tawheed, announcement of Risalat, announcement of human rights, but here also the feel, the need of education, the need of ilm. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو اس کا سب سے پہلا اعلان کیا تھا؟ ایک سے زیادہ اعلانات ہو سکتے تھے, توحید کا اعلان, رسالت کا اعلان, انسانی حقوق کا اعلان, لیکن یہاں پر بھی علم کی ضرورت کو محسوس کیا گیا. قرآن کا پہلا حکم, اسلام کا پہلا حکم علم دین حاصل کرنا ہے, کیونکہ اگر علم نہ ہو تو نہ دنیا ٹھیک ہو سکتی ہے اور نہ آخرت ٹھیک ہو سکتی ہے. And Allah subhanahu wa ta'ala gave this better opportunity to each and every human being, because education is the base of everything. Today the base of ruin is education. Today the base of wealth is education. Today the base of reputation is education. Today if you control this world by your power, that is also the base of education. Nowadays with respect to our ulmas, Muarrakeens, Qari, Mufti, Maulanas, why we do respect to them? Only because of their education, because they got the ilm deen, that's why we respect to them. Same here as this in this world, many doctors, scientists, engineers, lawyers, teachers, professors, why do we respect to them? Because of their education. That's why it is very essential to us to get the knowledge of religious as well as universal knowledge. اور اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا حکم اس لیے بھی دیا کیونکہ علم ہی ہر چیز کی بنیاد ہے. آج حکومت کی بنیاد علم ہے, مال و دولت کی بنیاد علم ہے, آج عزت کی بنیاد علم ہے. آج اگر آپ اس دنیا پر حاوی ہیں اس کی بنیاد بھی علم ہے. آج ہم اپنے علماء, مورخین, قاری, مفتی, مولاناؤں کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ صرف اور صرف ان کے علم کی بنیاد پر کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے علم دین کو حاصل کیا, اور اس لیے ہم نے ان کی عزت کی. اسی طریقے سے اس دنیا میں بہت سے سائنٹسٹ, انجینئرز, لائرز, ٹیچر, پروفیسرز کی عزت کی جاتی ہے, صرف اور صرف ان کے علم کی بنیاد پر کی جاتی ہے. اسی لیے دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم بھی حاصل کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے, کیونکہ جب اسلام نے جنگ بدر میں فتح حاصل کی اس وقت جن لوگوں کو پکڑ کر لایا گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فدیہ مقرر کیا؟ کیا آپ نے دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ دیکھا, کیا کوئی ایسا شخص دیکھا جس نے علم کے لیے کوئی بات کہی ہو, علم کے لیے کوئی فدیہ مقرر کیا ہو؟ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فدیہ مقرر کیا. جس کے پاس مال ہو وہ مال دے اور باعزت اپنے گھر جائے, اور جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ ایک شخص مسلمان کے 10 بچوں کو علم سکھائے. اب اس واقعے میں یہ بات جاننے کی ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو پکڑ کر لایا گیا تھا انہیں قرآن و حدیث کا علم تو تھا نہیں, انہیں روزہ حج زکات کا طریقہ معلوم نہیں تھا, تو ان مسلمان کے بچوں کو کیا علم سکھائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے میتھمیٹکس, فزکس, لکھنے کا طریقہ, شعر و شاعری, لٹریچری, پوئٹری, یہ تمام چیزیں سکھائیں گے. تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم بھی حاصل کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے, کیونکہ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود دنیا کا علم بھی دلوایا, کیونکہ علم طاقت ہے, علم میں نور ہے, علم میں سکون ہے. اور اس بات کا پتہ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلتا ہے. When Allah subhanahu wa ta'ala wanted to create human beings, in that time he hadn't created in a 1 minute or a single second. First of all, Allah subhanahu wa ta'ala called all the angels, and then Allah subhanahu wa ta'ala announced this announcement before all the angels, inni ja'ilun fil ardi khalifa, I want to create my khalifa on the earth. Then all the angels, they said, oh Allah, one another makhluk, one another creature. Maybe they knows the condition of jinn, that's why they said, oh Allah, one another makhluk, who will do crime, who will tell a lie, who will not respect to anyone, those will become your khalifa.
But my Allah made them keep silence by saying this statement, Inni alamu ma la ta'lamun, whatever I know, you don't know. And after that, Allah subhanahu wa ta'ala created Hazrat Adam alayhi salam. And Allah subhanahu wa ta'ala taught the Hazrat Adam alayhi salam all the name of those things which was presented in that time and which will become in the future. And after that, Allah subhanahu wa ta'ala presented Hazrat Adam alayhi salam before all the angels. And then Allah subhanahu wa ta'ala started to ask the question to all the angels, tell me what is this? Then all the angels, they said, oh Allah, we don't know. One more time Allah subhanahu wa ta'ala asked, oh angels, tell me what is this? Then all the angels, they said, oh Allah, we don't know. Only those things we know, whatever you told us, whatever you taught us, otherwise we don't know anything else more. And after that, Allah subhanahu wa ta'ala asked Hazrat Adam alayhi salam, tell me what is this? Then he replied. One more time Allah subhanahu wa ta'ala asked Hazrat Adam alayhi salam, tell me what is this? Then again he replied. One more time Allah subhanahu wa ta'ala asked Hazrat Adam alayhi salam, tell me what is this? Then again he answered. And after that, Allah subhanahu wa ta'ala said before all the angels, oh angels, Hazrat Adam alayhi salam is greater in education than you, so do respect by doing the sajda in front of him. And then all the angels, they have committed the sajda in front of Hazrat Adam alayhi salam. So we know there are many reasons to doing the sajda in front of Hazrat Adam alayhi salam, but one of his education. जब अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाना चाहा तो एक पल में और एक लम्हे में नहीं बनाया, बल्कि उसको बनाने से पहले उसकी डिग्री का ऐलान किया, तमाम फरिश्तों को बुलाया और फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, मैं जमीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, फिर एक ऐसी मखलूक, शायद इससे पहले उन्होंने जिन्नों का हाल देख लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा, या अल्लाह, फिर एक ऐसी मखलूक जो कत्ले गारत करे, जो खून रेजी करे, जो झूठ फितना फसाद करे, या अल्लाह तू एक ऐसी मखलूक पैदा करेगा। और दूसरी तरफ फरिश्तों ने अपना इल्म पेश किया और बताया, या अल्लाह हम तो तेरी तारीफ करते हैं, या अल्लाह हम तेरी तस्बीह बयां करते हैं, या अल्लाह हम तो तेरा रुकू सजदा करते हैं। तो पता क्या चला, फरिश्तों ने एक तरफ हमारा इख्तिलाफ किया और दूसरी तरफ अपना इल्म पेश किया और बताया, जहां पर इल्म होगा वहां पर झूठ फितना फसाद कत्ले गारत खून रेजी नहीं होगी, मगर मेरे रब ने उन्हें खामोश कर दिया, सिर्फ ये कहकर, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। और उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उन तमाम चीजों के नाम बता दिए जो उस वक्त मौजूद थे और जो आने वाले थे। और उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से सवाल किया, बताओ ये क्या है? फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह हम नहीं जानते। फिर से अल्लाह ताला ने सवाल किया, बताओ ये क्या है? फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह हम नहीं जानते, हम तो सिर्फ उतना ही जानते हैं मौला जितना तूने हमें बताया है। उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से सवाल किया, बताओ ये क्या है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब दिया। फिर से अल्लाह ताला ने सवाल किया, बताओ ये क्या है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसका भी जवाब दिया। फिर अल्लाह ताला ने सवाल किया, बताओ ये क्या है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब दिया। और उसके बाद अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों से फरमाया, ए फरिश्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम इल्म में तुमसे आगे हैं, इल्म में तुमसे बड़े हैं, तो इनकी रिस्पेक्ट करो, इनकी ताजीम करो और उन्हें सजदा करो। और तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सजदा किया। तो पता क्या चला, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने की बहुत सारी वजहें थी, जिनमें से एक वजह इल्म भी थी, जिसकी वजह से फरिश्तों ने अपना सर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आगे झुकाया था। और आज हम दुनिया में भी ये देखते हैं, जिसके पास इल्म होता है दुनिया उसके आगे सर झुकाती हुई नजर आती है। वहां कल सर फरिश्तों ने झुकाया था, यहाँ सर आज दुनिया झुका रही है, मगर आज हमने इल्म हासिल करना छोड़ दिया है। आज हम इल्म से इतने दूर हो चुके हैं कि बदल दिया है हमने अपना अंदाजे बयां, वरना बंद कर दी थी हमने फरिश्तों की जुबान। और इल्म वालों की तारीफ तो अल्लाह ताला कुरान में बयान करता है, कभी हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून, क्या इल्म वाले या बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? क्या रोशनी में रहने वाले या अंधेरे में रहने वाले बराबर हो सकते हैं? इसी तरीके से अल्लाह ताला कुरान में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म के लिए दुआ मांगनी सिखाते हैं। वकुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए नबी आप दुआ कीजिए, ए रब मेरे इल्म में इजाफा कर। उस नबी को दुआ मांगनी सिखाई जा रही है जिसे अल्लाह
اللہ تعالیٰ خود غیب کا علم دیتا ہے تو اس کی امت کو کتنا پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کی امت کو کتنا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ مجادلہ میں فرماتا ہے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، اللہ تعالیٰ ان کے مرتبے بلند کر کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں علم والوں کی شان بیان کرتا ہے، ان کے مرتبوں کو بلند کرتا ہے، اور ایسی بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں جو علم پر بات کرتی ہے اور علم والوں کی شان بیان کرتی ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا مال اور علم میں سے بہتر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا مال وہ ہے جس کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے، لیکن علم وہ ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مال بانٹنے سے خرچ ہو جاتا ہے لیکن علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے مال حاصل کرنے والا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور مال بھی خرچ ہو جاتا ہے، لیکن علم حاصل کرنے والا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے پھر بھی اس کے علم کے اثرات اس دنیا میں موجود رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، مگر یہ ان کا علم ہی ہے جو آج لوگوں کے سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ آج جو اعلیٰ حضرت کی عزت و تعظیم کی جاتی ہے، ان کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے، صرف اور صرف ان کے علم کی بنیاد پر لگایا جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کوئی ایک دو علوم کے ماہرین نہیں تھے، بلکہ یہ 50-60 علوم کے ماہرین تھے۔ اگر ہم 2-4 علوم کے ہی ماہرین ہو جائیں تو ہماری زندگیاں سنور جائیں۔ مائک بار بار ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ ابھی تو بہت بولنا ہے، آدھا گھنٹہ اور بولنا ہے، دیکھتے ہیں 15-20 منٹ اور ہو جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت، اور اسی لیے ہٹلر نے کہا تھا تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں پڑھا لکھا قوم دوں گا، کیونکہ جانتا تھا اولاد کی پہلی درسگاہ، انسان کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، جہاں سے وہ چلنا سیکھتا ہے، جہاں سے وہ بولنا سیکھتا ہے، جہاں سے وہ پڑھنا لکھنا سیکھتا ہے۔ اسی لیے ہماری قوم کی بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ علم کے میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ آنے والی نسلوں کو قابل و کامیاب بنا سکے اور ہماری قوم پھر سے ایک پڑھی لکھی قوم کہلا سکے۔ اور 850 سال پہلے جو ہمارا مرتبہ علم کے معاملے میں پہلے نمبر کا تھا، ہم اسی مرتبے کو پھر سے قائم کر سکے۔ اور کوئی مسلمان یہ نہ سوچے کہ ہم پہلے نمبر پر نہیں آ سکتے، ہم آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے کانگریس کی حکومت تھی، بی جے پی نے کوشش کی، محنت کی اور کانگریس کا تختہ پلٹ دیا۔ اب کانگریس چاہے گی، کوشش و محنت کرے گی تو بی جے پی کا تختہ پلٹ دے گی اور ستے پر پھر سے حاوی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی کوشش و محنت کرنی ہوگی، دن کو دن نہیں، رات کو رات نہیں سمجھنا ہوگا، اور ہم بھی پھر سے علم کے معاملے میں پہلے نمبر پر آ جائیں گے۔ اور جب انسان کے پاس علم آتا ہے تو وہ کیا سے کیا کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا کہ یہی تو وہ علم ہے جس کی بدولت فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا، کہ تبھی تو اسلام کی تعلیمات کا آغاز بھی لفظ اقرا سے ہوا۔ اسی علم کی بدولت ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود میں کود گئے، اسی علم کی بدولت موسیٰ فرعون سے ٹکرا گئے، اسی علم کی بدولت عرب کی صحرائی تپتی ریت پر حضرت بلال حبشی نے احد احد کا نعرہ بلند کیا تو حسین نے اپنے نانا کی تعلیمات بچانے کے خاطر کربلا میں سر کٹانے کے باوجود نیزے پر کلمہ حق بلند کیا۔ تو اسی علم کی بدولت ظافر صادق سے علم حاصل کرنے والے جابر بن حیام کو بابا کیمیا بنا دیا۔ یہی علم جب علامہ اقبال کے پاس آیا تو ڈاکٹر محمد علامہ اقبال بن گئے۔ یہی علم جب کلام کے پاس آیا تو ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام بن گئے۔ یہی علم جب ثریا طیب کے پاس آیا تو انہوں نے ہندوستان کے ترنگے کو شکل دی۔ یہی علم جب عابد حسن صفرانی کے پاس آیا تو انہوں نے جے ہند کا نعرہ بلند کیا۔ یہی علم جب حسرت مہیم کے پاس آیا تو انہوں نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا۔ یہی علم جب یوسف مہر علی کے پاس آیا تو انہوں نے انگریزوں بھارت چھوڑو سائمن گو کمیشن بیک کا نعرہ دیا۔ یہی علم جب علامہ اقبال کے پاس آیا تو انہوں نے ترانہ ہند سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہے ہمارا لکھا۔
اور یہی علم جب ابن ہیثم کے پاس آیا تو انہوں نے دنیا کو چشمے اور کیمرے کی ایجاد کر کے دی، جس سے آج دنیا فائدے اٹھا رہی ہے۔ آج ہمارے بڑے بزرگوں کو چشمے لگ جاتے ہیں، آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے لوگوں کو چشمے لگ جاتے ہیں، یہ چشمہ ابن ہیثم نے بنا کر دیا۔ آج دنیا 20,000 30,000 50,000 کے موبائل فون استعمال کرتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ موبائل فون کس بنیاد پر خریدے جاتے ہیں؟ صرف اور صرف کیمرے کی بنیاد پر خریدے جاتے ہیں، اور کیمرے کے بنانے والے بھی ابن ہیثم ہے۔ چشمے اور کیمرے کی ایجاد ابن ہیثم نے کی، اور یہی علم جب الادریسی کے پاس آیا تو انہوں نے دنیا کو پہلا نقشہ بنا کر دیا۔ یہی علم جب الجزری کے پاس آیا تو آج ہم 3 منزل 5 منزل 10 منزلوں کے عمارات دیکھتے ہیں۔ ان عماراتوں میں پانی اوپر پہنچانے کے لیے جس میتھڈ کا استعمال کیا جاتا ہے اسے کرینک شافٹ کہتے ہیں، اور کرینک شافٹ کے ایجاد کرنے والے الجزری ہے، ورنہ ان بڑی بڑی عمارتوں بڑی بڑی بلڈنگوں کا تصور نہیں ہوتا۔ اور یہی علم جب عباس ابن فرناس کے پاس آیا تو آج ہم آسمان میں اڑ رہے ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹرز، پیراشوٹس، گلائڈرز کو دیکھتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام عباس ابن فرناس کی دین ہے، کیونکہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ انسان اڑ سکتا ہے اور انسان کو اڑنا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے کچھ تجربات کیے، اور اسی تجربات کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی، کیونکہ انہوں نے ایک گلائڈر بنایا تھا جس میں ٹیل بنانا بھول گئے تھے، اور وہ گلائڈر کریش ہو گیا جس کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔ لیکن جب آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو فادر آف ایویشن کہے جانے والے رائٹ برادرز ملیں گے، لیکن جب آپ اور ڈیپلی سے ریسرچ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عباس ابن فرناس وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اڑنے کا تصور کیا، اور عباس ابن فرناس وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے چکنی مٹی سے کانچ کے آئینے اور برتن بنائے۔ آج انسان پانی پینے کے لیے کانچ کے گلاس کا استعمال کرتا ہے، اپنے چہرے کو دیکھنے کے لیے آئینے کا استعمال کرتا ہے، یہ عباس ابن فرناس نے بنا کر دیا۔ اور یہی علم جب ابن سینا کے پاس آیا تو یہ طب کے شعبے کے ماہرین بن بیٹھے، اور صرف ماہرین ہی نہیں بنے بلکہ طب کے اوپر ایسی کتابیں لکھی کہ اگر 17 سینچری تک کوئی میڈیکل اسٹوڈنٹس ان کتابوں کو نہ پڑھتا تب تک وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا تھا، اور انہیں سائنس کی دنیا میں وسینا کہا جاتا ہے۔ یہ علم جب امام رازی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا تو انہوں نے اسمال پاکس کا علاج نکالا، اور سائنس کے اوپر 200 سے زائد کتابیں لکھی جسے 40 مرتبہ چھاپا گیا، اور انہیں سائنس کی دنیا میں الرزق کہا جاتا ہے۔ یہی علم جب امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا تو یہ سوشیولوجی کے ماہرین بن بیٹھے، اور انہیں سائنس کی دنیا میں الگیزل کہا جاتا ہے۔ یہی علم جب الخوارزمی کے پاس آیا تو انہوں نے الگوریدم نکالا جس کے بارے میں ہیولٹ پیکرڈ کی سی او کہتی ہے کہ اگر الگوریدم نہیں ہوتا تو کمپیوٹر کا تصور نہیں ہوتا۔ اور یہی علم جب الزہر کے پاس آیا تو انہوں نے میڈیکل سرجری ایکوپمنٹس نکالے جو آج بھی ڈاکٹر سرجری کرتے وقت استعمال کرتے ہیں، اور انہیں سائنس کی دنیا میں وزورس کہا جاتا ہے۔ یہی علم جب محمد ظہیر الدین بابر کے پاس آیا تو وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ہندوستان میں پہلا توپ لایا۔ یہی علم جب شیر شاہ سوری کے پاس آیا تو یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ہندوستان کو پہلی پکی سڑک بنوا کر دی۔ یہی علم جب اے پی جے عبد الکلام کے پاس آیا تو یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اگنی میسائل، پرتھوی میسائل جیسی میسائل اس ہندوستان کو بنا کر دی۔ یہی علم کے چھیٹے جب شاہ جہاں پر پڑے تو آج ہندوستان کی شان کہلائی جانے والی تاج محل جیسی عمارتیں جو آج بھی ہندوستان کو راجسو کے طور پر کروڑوں روپے کما کر دیتی ہے، شاہ جہاں نے بنوا کر دی۔ اور یہی علم کے چھیٹے جب مجھ پر پڑے تو میں آج آپ کے سامنے کھڑی ہو کر بول رہی ہوں، اور یہی علم کے چھیٹے جب آپ کے بچوں پر پڑیں گے تو وہ اس دنیا کو کیا سے کیا دے جائیں گے۔ اور اتنا سب کچھ دینے کے باوجود یہ دنیا ہمیں غدار کہتی ہے، اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمسا وفادار تمہیں کم ہی ملیں گے، دیکھو گے زمین کھود کے تو ہم ہی ملیں گے، اور ستم سہ کے بھی چپ ہیں، یہ وفاداری ہماری ہے، اما اگر ضد پر آ جائے تو سرداری ہماری ہے، اور یہ لال قلعہ، قطب مینار یا ہو تاج۔ اور اسی لیے میں آپ سب سے کہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھائیے، انہیں زیادہ سے زیادہ علم کے میدان میں آگے بڑھائیے۔ اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے کیوں نہ ہو، وہ جان لے وہ کیسے ہیں۔ ماتا شترو پتا ویری یہ نہ بالو نہ پاٹھی تھے نہ شوبتے سما بدے ہنس مدے بکو یتھا۔ وہ ماں دشمن اور باپ غیر ہے جو اپنی اولاد کو نہیں پڑھاتے ہیں، اور وہ اولاد بگلے کی طرح ہوتی ہے جو ہنسوں کی مجلس میں نہیں جچتے۔ جیسے ودوانوں، پڑھے لکھو اور عالموں کی مجلس میں ایک جاہل نہیں جچتا، ویسے ہی ہنسوں کی مجلس میں ایک بگلا نہیں جچتا۔ اور جو بچے علم حاصل نہیں کرتے ہیں وہ بھی جان لے وہ کیسے ہیں۔ یہ شام نہ
तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मे ते मृत्युलोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिन लोगों के पास ना तो तालीम है, ना ही किफायत शारी है, ना तो इल्म है, ना ही नेक नियति है, ना ही वो माहिर है, ऐसे शख्स इस जमीन पर बोझ की तरह है और इंसान की शक्ल में जानवरों की तरह घूमते रहते हैं। और जो लोग इल्म हासिल करते हैं वो कितने फायदे में है वो भी जान लें। न चोर हार्यम ना चा राज हार्यम भ्रातु भाज्यम ना चा भारकारी वीर्य कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धर्म सर्वधनम प्रधानम। तालिब इल्म खजाने को ना ही कोई चुरा सकता है, ना ही बादशाह ले सकता है, ना ही भाइयों में बांटा जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक बाप अपनी जायदाद का बंटवारा तो अपने बेटों में कर सकता है, मगर अपने किसी एक बेटे का इल्म अपने बाकी बेटों में नहीं बांट सकता, क्योंकि इल्म को ना ही बांटा जा सकता है, ना ही चुराया जा सकता है, ना ही छीना जा सकता है, और यहाँ तक कि ये बोझ की तरह भी नहीं होता और बांटने से लगातार बढ़ता रहता है। लेकिन आज मुसलमान अपने बच्चों को बहुत कम पढ़ाते हैं। मुसलमानों के माइंड में एक बात फिट हो चुकी है कि मेरा एक मकान तो यहाँ है, एक 3 मंजिले का मकान वहां खरीदूंगा और किराए पर लगा दूंगा और ठाट से बैठकर खाऊंगा। और मुसलमानों के बच्चों के माइंड में भी ये बात फिट हो चुकी है कि मेरा एक मकान तो यहाँ है, एक मकान वहां है, एक फैक्ट्री लगाऊंगा और ठाट से बैठकर खाऊंगा, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है। मगर मुसलमानों, ये बहुत छोटी सोच है। अपनी सोच बड़ी रखो, अपना दिल बड़ा रखो, क्योंकि हमारा रब सबसे बड़ा है, हमारी किताब कुरान सबसे बड़ी है, हमारा नबी सबसे पावरफुल है जो तमाम नबियों का सरदार है, और हम उसकी उम्मती हैं, और हमारे लिए सब बहुत छोटी और मामूली सी चीज है। ऐ मुसलमानों, तुम पहचानो अपने आप को, तुम हो कौन। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है और तू मुस्तफवी है। और मुस्तफा के गुलामों ने साबित कर कर दिखाया, ये मकान, ये दुकान, ये खेत खलियान, ये सब हमारे लिए बहुत छोटी और मामूली सी चीज है। वरना हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह संजर छोड़कर भारत ना आते, साबिर कलियर पाक अफगानिस्तान छोड़कर भारत ना आते, अब्दुल रहमान जिलानी देलवी सीरिया छोड़कर भारत ना आते। क्यों आए? क्योंकि जानते थे बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है और तू मुस्तफवी है। और नज़ारा देरीना जमाने को दिखा दे, ए मुस्तफवी, खाक में इस बुत को मिला दे, हो कैद मकामी तो नतीजा है तबाही, रह बहर में आजाद वतन सूरत माही, हो तरके वतन सुन्नत महबूब इलाही, दे तू भी नबूवत की सदाकत पे गवाही। लेकिन दुनिया समझती है कि ये इस्लाम फैलाने के लिए आए थे, मगर मेरा ये दावा है ये इल्म फैलाने के लिए आए थे। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर से पहले का दौर दौरे जिहालत था, फिर एक ऐसा दौर आया जिसे दुनिया ने दौरे इस्लाम कहा। होना तो यूं चाहिए था कि दुनिया उसे दौरे इल्म कहती, लेकिन दुनिया ने उसे दौरे इस्लाम कहा। इसलिए कहा क्योंकि जहां पर इस्लाम होगा वहां पर जिहालत नहीं होगी, जहां पर इस्लाम होगा वहां पर झूठ फितना फसाद कत्ले गारत खून रेजी नहीं होगी, क्योंकि इस्लाम आया ही है जहालत को मिटाने के लिए। और हमारे जितने पीर वली अपना मुल्क छोड़कर यहाँ आए या कहीं और गए, सिर्फ और सिर्फ इल्म फैलाने के लिए गए, क्योंकि इस्लाम का ही दूसरा नाम इल्म है। और जिस दिन इस बात को तुम समझ जाओगे मुसलमानों कि इस्लाम है क्या और इल्म है क्या, उस दिन तुम ये कहना छोड़ दोगे ये मकान मेरा, ये दुकान मेरा, ये खेत खलियान मेरा, ये बाइक मेरी, ये मोबाइल फोन मेरा, ये सब कहना छोड़ दोगे। उस दिन तुम खुद कहोगे चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। दुनिया के बुतकदों में पहला वो का, हम उसके पासबा हैं वो पासबा हमारा, तेगों के साए में हम पलकर जवा हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशा हमारा, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहा हमारा। ए गुलसिताने उंदलस वो दिन है याद तुझको, था तेरी डालियों पर जब आशिया हमारा, ए मौज दजला तू भी पहचानती है हमको, अब तक है तेरा दरिया अफसाना खा हमारा, ए अर्ज़े पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, है खू तेरी रगों में अब तक रवा हमारा, सालारे कारवा है मीरे हिजाज अपना, इस नाम से है बाकी आराम जा हमारा। इकबाल का तराना बांगे दरा है गोया, होता है ज्यादा पैमा फिर कारवा हमारा।
اور مسلمانوں بے خوف جیو، بے باک جیو، اور ایسے جیو جیسے گاندھی جی کہتے ہیں، ایسے جیو جیسے تمہیں کل مرنا ہو، اور ایسے علم حاصل کرو جیسے تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہو۔ پھر بہاریں آئیں گی، پھر گلشن ہرا ہو جائے گا، اور جو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں، ان جاہلوں کو ابھی خبر ہی نہیں کہ ہم مٹ گئے تو یہ عالم فنا ہو جائے گا۔ دنیا میں آئے تھے ہم امامت کے لیے، راہ سے بھٹکے تو پچھلی صف کے بھی قابل نہ رہے، تو کیا ہم نے دنیا میں کبھی امامت بھی کی تھی؟ ابھی ہمیں ٹھیک طریقے سے معلوم ہی نہیں۔ اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب ایک بڑی مزیدار بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو لوگ اپنے بزرگوں کے اتہاس نہیں پڑھتے وہ کبھی اتہاس نہیں رچتے، اور جب ہم اپنے بزرگوں کے اتہاس پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 850 سال تک ہم نے اپنے آگے کسی کو کھڑا ہونے نہیں دیا، اور اس دنیا نے ہمیں اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھا۔ لیکن آج دنیا نے ہمیں اپنی پلکوں سے کیوں اتار دیا؟ دنیا نے ہمیں کیوں نظر انداز کر دیا؟ تو آئیے اسے ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ مان لیجئے آپ سے کوئی مدد مانگے اور کہے کہ بھائی میرے گھر میں لائٹ نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے گھر میں ایک لائٹ لگوا دیجئے گا۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ بھائی میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ مدد کر دو، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ 20-30 ہزار دے کر اس کی مدد کر دیجئے گا۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ بھائی مجھے ہاسپٹل تک چھوڑ دو، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے اپنی کار سے ہاسپٹل تک چھوڑ دیجئے گا۔ تب لوگ آپ کو کہیں گے کہ بڑا اچھا آدمی ہے، لوگ آپ کو اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھیں گے۔ لیکن لوگ آپ کو اپنی پلکوں پر بٹھا کر کیوں رکھ رہے ہیں؟ وہ اس لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ آپ انہیں کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں۔ جس دن آپ نے لوگوں کو دینا بند کر دیا تو لوگ آپ کو نظر انداز کرنے لگ جائیں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب ہم اس دنیا کو کچھ نہ کچھ دے رہے تھے تو یہ دنیا ہمیں اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھ رہی تھی۔ جب اس زمانے کو ہوائی جہاز کی ضرورت پڑی تو ہم ہی نے زمانے کو ہوائی جہاز بنا کر دیا۔ جب اس زمانے کو کیمرے اور چشمے کی ضرورت پڑی تو ہم ہی نے زمانے کو چشمہ اور کیمرہ بنا کر دیا۔ جب اس زمانے کو کمپیوٹر چلانے کی ضرورت پڑی تو ہم ہی نے الگوریدم بنا کر دیا۔ جب اس زمانے کو کاغذ کی ضرورت پڑی تو ہم ہی نے کاغذ بنا کر دیا۔ جب اس زمانے کو نقشے کی ضرورت پڑی تو ہم ہی نے زمانے کو نقشہ بنا کر دیا۔ جب اس زمانے کو یونیورسٹی کی ضرورت پڑی تو ہم ہی نے زمانے کو یونیورسٹی بنا کر دی۔ جب اس زمانے کو قانون کی ضرورت پڑی تو ہم ہی نے تھانوں کا نظام قائم کر کے دیا۔ جب اس زمانے کو کانچ کے آئینے اور برتن کی ضرورت پڑی تو ہم ہی نے زمانے کو کانچ کے آئینے اور برتن بنا کر دیے۔ جب اس زمانے کو کار، موٹر بائکس، ٹرین، میٹرو چلانے کی ضرورت پڑی تو ہم ہی نے زمانے کو کرینک شافٹ بنا کر دیا۔ جب اس زمانے کو سمندر پار کرنے کی ضرورت پڑی تو ہم ہی نے کشتیاں بنا کر دی۔ جب اس زمانے کو سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ضرورت پڑی تو ہم ہی نے زمانے کو سلا ہوا کپڑا بنا کر دیا۔ تب اس زمانے نے ہمیں اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھا تھا، مگر آج ہم نے دنیا کو دینا بند کر دیا ہے تو دنیا نے بھی ہمیں نظر انداز کر دیا ہے۔ ارے ہم تو وہ تھے کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات پہ دوڑا دیے تھے گھوڑے ہم نے، صداقت سے مکر جانا کبھی سیکھا نہیں ہم نے، رنوں میں پیٹھ دکھلانا کبھی سیکھا نہیں ہم نے۔ سبب یہ تھا کہ ہم انصاف اور ایمان والے تھے، مجاہد تھے مسلمان، دین حق قرآن والے تھے، چلے تھے ہم جہاں سے ظلم کی ہستی مٹانے کو، سنایا تھا ہم ہی نے عدل کا قصہ زمانے کو، مگر جب ہم نے حق پر چلنا چھوڑ دیا تو یہ جان لو جہالت کے پرستاروں سے عزت چھین لیتا ہے، زمین و زر کے شیدائی سے شہرت چھین لیتا ہے، اور جب دیتا ہے تو قطرہ بھی بن جاتا ہے ایک دریا، مگر جب روٹھتا ہے تو قیادت چھین لیتا ہے۔ ہماری عزت یوں ہی نہیں گھٹی، ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کی پہلی وحی اتاری تو اس میں نہ ہی توحید کا اعلان کیا، نہ ہی رسالت کا اعلان کیا، نہ ہی انسانی حقوق کا اعلان کیا۔ اعلان کیا تو صرف اقرا، پڑھو، پڑھنے کا اعلان کیا، اور آج ہم نے اسی اعلان کو ٹھکرا دیا تو اللہ نے بھی ہماری عزت کو گھٹا دیا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں وہی بلندی، وہی عزت، وہی شہرت، وہی امامت عطا کرے تو پڑھ اقرا کہ نور علم کو پھیلانا ہے، جہالت کے اندھیروں کو پھر مٹانا ہے، پڑھ اقرا کہ ہمیں دور تلک جانا ہے، فکر انسان کو نئے دور میں پہنچانا ہے۔ اور کوئی مسلمان یہ نہ سوچے کہ ہم میدان علم میں اول ترین درجے پر نہیں آ سکتے، ہم آ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب میرے باپ کو جنت سے نکال دیا اور میرا باپ جب میدان عمل میں آیا تو اللہ کو ایسا راضی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے جنت میں داخل کر دیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب ہم میدان علم میں آئیں گے تو میدان علم میں آئیں گے اور انسان اور انسانیت کی خدمت کریں گے اور اپنے رب کو راضی کریں گے تو ہمارا رب بھی پھر سے ہمیں وہی عزت، وہی شہرت، وہی امامت عطا کرے گا جو اس نے ہمارے آباء و اجداد کو کیے تھے۔ اور اسی لیے
जब अल्लामा इकबाल ने शिकवा लिखा तो मौलवियों के बड़े फतवे आए, क्योंकि उन्होंने बड़ा सख्त लहजा इख्तियार किया था, बड़े सख्त जुमले कहे थे। लेकिन जब उन्होंने शिकवे का जवाब लिखा तो सब के सब ठंडे पड़ गए। और आज वो जुमले हमारी कौम पे बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। उन्होंने कहा, सफ़े दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को ज़मीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। ये शिकवा अल्लामा इकबाल का अल्लाह से था। अब उधर से आवाज आ रही है कि सुन, सफ़े दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को ज़मीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, तू ही कह दे कि दरे खैबर उखाड़ा किसने, शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने, तोड़े मखलूक खुदा बंदों के पैकर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर किसने, किसने ठंडा किया आतिश कदाई ईया को, किसने फिर जिंदा किया तस्किराई यज़दा को, कौन सी कौम फकत तेरी तलबगार हुई और तेरे लिए रहमत का शित्ता कार हुई, किसकी शमशीर जहांगीर जहादार हुई, किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई, किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हु अल्लाह अहद कहते थे, आगे आए लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के ज़मीबों से कौम हिजाज, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो, हर कोई मस्ते में ज़ौक़ तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फ़क्र है न दौलत उस्मानी है, तुम्हें इस्लाम से क्या निस्बत रूहानी है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए हो तारीके कुरा होकर। और मुसलमानों ये ना सोचो कि आज ये जमाना सिर्फ हमसे शिकवा कर रहा है, ये एमपी एमएलए पॉलिटिशियंस हमसे शिकवा कर रहे हैं, नहीं, बल्कि आज तो कुरान भी हमसे शिकवा कर रहा है, अल्लाह का कलाम भी हमसे शिकवा कर रहा है और कह रहा है कि बंद आंखें हैं जख्म किसको दिखाऊं अपना, कान बहरे हैं दर्द किसको सुनाऊं अपना, कोई मौजूद है कि इल्म सिखाऊं अपना, कोई ऐसा है कि मैं उसको बनाऊं अपना, तेरी ये बेकदरी हाय सर्द है मुझ पर, तेरे ही घर में हूं मगर देख गर्द है मुझ पर, उम्मत अहमद मुरसल ने भुलाया है मुझे, इन्होंने रख के महफिलों में सजाया है मुझे, हाँ इनके आगे जालिमों ने जलाया है मुझे, किसी ने दिल से थोड़ी ना लगाया है मुझे, कारिये मस्त ने करात पे कनात कर ली, बिना समझे ही पढ़ने की आदत कर ली, कहाँ गई मुसलमान वो ताकत तेरी, इल्म को सीखने की बेपनाह चाहत तेरी, कहाँ है सीने में मौजूद हरारत तेरी जो दिल हिला दे, कहाँ है वो फसाहत तेरी, अपनी पस्ती पे ही आमादा हर गाम हुए, हाँ जमाने में इसी तरह बेनाम हुए, आज तो फितने भी आतिश फिशाही उठते हैं, या हाँ यमन और फिलिस्तीन यूं ही मिटते हैं, तेरे कमजोर मुसलमान अब तो लुटते हैं, गुर्बत और फिक्र की तलवार से वो कटते हैं, ऐसे ईमान पे तुम कैसी सजा पाओगे, फैसला कर लो कि जज़ा या सजा पाओगे, तुम समझते हो कि दाना हो होशियार हो तुम, हाँ एक दूसरे से बरसरे बेकार हो तुम, सरे दुनिया तो कमजोर और लाचार हो तुम, खुद की बर्बादी पे आमादा और तैयार हो तुम, हाँ मेरी आड़ में गैरों को दिलावर भी कहा और अपनों को सरासर कभी काफिर भी कहा, ऐसे कैदी हो समझते हो कि आजाद हो तुम, अपने गुजरे हुए आबा की बस एक याद हो तुम, तुम्हें गुमान ये हुआ है कि आबाद हो तुम, कुरान और आल को छोड़ा है तो बर्बाद हो तुम, तुम्हें तो जीना चाहिए था पैगंबर की तरह, कभी शब्बीर की तरह तो कभी शब्बर की तरह, बताओ तुम्हारी दहर में पहचान है क्या, शोहरत दुनिया के सिवा तेरा अरमान है क्या, बेच खाते हो सलफ ये तेरा ईमान है क्या, कभी पढ़ा है मुझ में होता मुसलमान है क्या, शरीर लोग भी तुमको शरीर कहते हैं, हाँ तुम ही हो जिसे वो जाली पीर कहते हैं, कहाँ गए मुझे सीने से लगाने वाले, मेरी तासीर को लहू में मिलाने वाले, नोके नेजा मुझे पढ़ पढ़ के सुनाने वाले, रहज़ाने कुफ्र के किल्लों को हिलाने वाले, अपने वादों की वफाई पे वो अड़ जाते थे, पहाड़े इश्क पे वो बेखौफ चढ़ जाते थे, मेरी खातिर वो लज्जतों को छोड़ देते थे, मेरे हर लफ्ज को वो दिल से जोड़ देते थे, मुझे सुनते तो चेहरे सबसे मोड़ देते थे, मेरे समों से वो जहालत को तोड़ देते थे, आज कहते हो फक्र से कि वो हमसे हैं, तेरी ये इज्जतें समझो उन्हीं के दम से हैं, तेरे हर एक सवाल का सही जवाब हूँ मैं, तेरी परवाज़ बुलंदी पे बेताब हूँ मैं, तेरे दुश्मन के लिए मौजब आजाब हूँ मैं, तुम समझते हो कि बस एक किताब हूँ मैं, अफसोस अब भी नहीं समझा
کوئی راز میرا، تیرے ہی فائدے میں ہے ہر ایک ساز میرا، میرے اندر فساد و ظلم کی تحریر نہیں، کسی فسادی ملا کی میں جاگیر نہیں، خلاف عقل ہو جو وہ میری تفسیر نہیں، تمہیں لڑوانے کی میری کوئی تدبیر نہیں، میں تو آیا ہوں تمہیں راہ دکھانے کے لیے، تجھے دونوں جہاں کے راز بتانے کے لیے، والی عرش دو عالم کا اتارا ہوں میں، جو تمہیں راہ دکھائے وہ تارا ہوں میں، غمِ دنیا و آخرت میں سہارا ہوں میں، بچائے ڈوبنے سے جو وہ کنارہ ہوں میں، آج بھی منتظر ہوں میں تیری نظر کے لیے، کیا تو بھی منتظر ہے میرے اثر کے لیے؟ سمجھ تو رہے ہیں نا میری بات؟ بتائیے سمجھ میں آ رہی ہے؟ جواب دیجیے ہاتھ کھڑے کر کے۔ اور کیوں نہ سمجھے، انسان ہے، کوئی بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے تو اپنی حدوں کو پہچان، رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے، دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مین بات رہ جائے گی تو میں یہیں سے ختم کر دوں، 2 منٹ میں ہو گئی، 10 منٹ کا وہ ٹاپک ہے، بند کر دوں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر اگلی بار موقع ملے گا تو ضرور آپ کے سامنے حاضر ہوں گی، وقت بہت کم ہے اور اس جلسے کو یہیں پر مکمل کیا جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، میرا کام تھا آپ تک حق بات کو پہنچا دینا، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے، منوانے پہ میں قادر نہیں، میرا رب قادر ہے، اور مانتا ہر کوئی نہیں، مانتے تقدیر والے ہیں۔ तोरनिया पढ़तलो ना तो इतना पैसा नहीं एकास बेसी मिलतलो, लेकिन पढ़े नहीं छो तोरनी गढ़े छो। हाँ देखो खाली देखियो पैसवा कितना मिलल छे। तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में आने वाली मेरी माँ बहनें, आप देख रही हैं कितने फर्राटे के साथ मोहतरमा मैसून नसा बोल रही थी, जितनी फर्राटे के साथ आप गालियां देती है ना, हाँ याद है ना, देखिए हंस रही है, सबको याद है, जितनी फर्राटे के साथ आप एक दूसरे की चुगलियां करती है ना, उससे कहीं ज्यादा फर्राटे के साथ इन्होंने इल्म हासिल करके आज अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुना करके आपके कानों को खोल दिया है, दिल को भी खोल दिया, कान को भी खोल दिया। अगर आप लोग भी पढ़े लिखे रहते हैं ना, स्टेज पर आप लोगों को भी आज बैठा देते हैं, लेकिन हाय रे नसीब आप लोगों को नीचे बैठना पड़ रहा है। हाँ पढ़ियो तोरनी पुतो उसने याल होतो ना, उसने सीखियो ने एक दूसरा में चुगली कर लेना रहियो, बस दूगो जनी बैठलो एक और चुगली ओकर चुगली एक और चुगली ओकर चुगली, एकरा लड़ा लगाल को ओकरा, यही सिस्टम है सदरे जलसा, यही गांव देहात का सिस्टम है कि एक औरत दूसरे औरत के पास बैठ जाएगी तो दूसरे का झगड़ा एक और पुतहुआ की कर लो को, एक और पुतहुआ की कर लो को, एक और ससैया की कर लो को, वो एक और झगड़ा एकरा एक और झगड़ा करा। बहरहाल अब फिर चूंकि ये सदरे जलसा थी, इस जलसे को पूरे तौर पर अपने हैंडल में ली हुई थी। अब सदरे जलसा के बाद अब जलसा ही खत्म था, अब मैं चाहूंगा, मेरी ख्वाहिश ये है, चूंकि निजामत का भारो भार दिया है और सबकी भी ख्वाहिश है कि फिर एक मर्तबा वो आलिमा वो फाजिला ज़ैबा कादरी को आपके हवाले किया जाए और चंद मिनटों के लिए आप सुन करके अपने कुलूब अज़हान को मनव्वरा मुजल्ला करें और यहाँ से ये सोच करके जाए कि चाहे ज़ैबा कादरी ने या मैसून नसा ने जो अल्लाह उसके रसूल की बातों को बताया है, आज ही से उस पर हम अमल करके सुबह क़यामत तक रब की बारगाह मुक़द्दसा में महशर का दिन बताएंगे कि मौला ये दोनों औरतों ने हमारे दिलों को भी जिंदा कर दिया, हमारी जिंदगी को भी जिंदा कर दिया।
معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمہ بیان کر رہی تھی کہ دیش لٹ رہا ہے یہ آثار نظر آتے ہیں، یہ دیش لٹ رہا ہے آثار نظر آتے ہیں، حکومت میں اب سب غدار نظر آتے ہیں، اور دیش کی آزادی کے لیے دے دی ہم نے اپنی جانیں، دیش کی آزادی کے لیے دے دی ہم نے اپنی جانیں، اور بیوقوفوں کو ہم ہی غدار نظر آتے ہیں۔ اور مسلمانوں نہ گھبراؤ، مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، یہ میری آواز ہے کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی